السلام علیکم۔ دجال کیا ہے؟ کیا دجال ایک شخص ہے یا دجال ایک فتنہ ہے؟ دجال کے جسم کی کیا نشانیاں ہیں؟ دجال کے چہرے کو دیکھ کر کون سی ایسی نشانیاں ہیں کہ جس سے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ دجال ہے؟ دجال کے جسم کے خد و خال کیا ہیں؟ دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا؟ واقعات کس طرح کے رونما ہوں گے؟ دجال کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ دجال کب آئے گا؟ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دجال کی آمد۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دجال کا فتنہ سے ڈرایا۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخرکار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کریں وہ دجال ہیں۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو دعوی خدائی کرے گا۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق، اور یہی اہل سنت بالعموم فقہائے کرام اور محدثین اعظام کا مسلک ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جثہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایت کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے. دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے. اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا. در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی. اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا. دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا. اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے. تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے کھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لطف پر قتل کریں اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے. ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا. مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے. ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا. اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں ڈولتی جاتی. کشتی کے مسافر صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. سمندر سے اٹھنے والی لہر ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی. تھک ہار کے ملاح نے بھی چپو چھوڑ دی اور ایک طرف بیٹھ گیا. اب ہم میں سے ہر کسی کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ایک موت یقینی ہے. سورج غروب ہونے کا تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی. شام کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا. یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت میں جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی. اس خوف و ہراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا. کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے. پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا اور پھر اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے. پھر اچانک 30 دنوں کے اس صورتحال کے بعد بھول بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے درخت سمندر میں کھڑے ہوں. 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ مناظر دیکھ کر امید کی کچھ نظر آئی اور ملاح نے جلد از جلد وہاں پہنچنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا. کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو گیا تھا اب موت کے سوا کوئی چیز نہیں، ان کے چہرے پر زندگی کی امید نظر آنے لگی. پھر کشتی جوں جوں قریب ہوتی گئی درخت صاف نظر آنے لگے. ملاح پوری قوت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان درختوں تک پہنچ جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جانے کے باعث ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقع کوئی جزیرہ ہے. ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی. مسافروں کو اس جزیرے پہ اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی. درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب جانور نکلا. اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا. سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھا ہی نہ تھا. اب اس پراسرار جزیرے کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے. ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے. جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے جانور خود بولا میں جاسوس ہوں. جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا نہ سنا تھا. چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے. تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا. میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے. وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے لہٰذا تم میرے ساتھ چلو. یہ سن کر تمام مسافر حیران پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے. وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان راستے سے ہوتا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا. محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا.
मुसाफिरों ने वहां पहुंचकर परेशान नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर जानवर की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। जानवर फिर आगे चला और सब मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से गुजारते हुए महल के अंदर ले गया। महल के अंदर दाखिल होते हुए सब ने देखा एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। हमने इससे पहले इतने बड़े कदावर और इतने ज्यादा रौब वाला शख्स कभी नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैं क्या हूं और कौन हूं ये तो तुम जान ही लोगे, पहले ये बताओ तुम कौन हो? उसने सवाल करने वाला मुसाफिर से पूछा, हम अरब कबाइल लखम और जजाम के लोग हैं। और साथ ही इस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और यहाँ तक पहुँचने की सारी दास्तान बता दी। हम कैसे उस पहुंचे? कैद में जकड़े हुए शख्स ने कहा, ज़रा मुझे नखलिस्तान बसान के मुतल्लिक तो बताओ, उसके मुतल्लिक क्या जानना चाहते हो? एक मुसाफिर ने पूछा। खबरदार, अन करीब उन पर फल लगना बंद हो जाएगा, वो कैदी गुस्सीले अंदाज में बोला। फिर वो मुसाफिरों से मुखातिब हुए कहने लगा, अच्छा कब्रिस्तान के दरियाओं के मुतल्लिक तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा, दरिया के मुतल्लिक क्या पूछना चाहते हो? वो बोला, उसमें पानी है? मुसाफिरों ने कहा, हाँ उसमें पानी है। उसने कहा, अनकरीब उसका पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा कि ज़गर के चश्मे के मुतल्लिक तो बताओ, क्या पूछना चाहते हो? मुसाफिरों ने कहा, यही कि उस चश्मे में पानी है कि नहीं, और अगर वहाँ पानी है तो फिर वहाँ के लोग चश्मे के पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर वो पूछने लगा, अच्छा मुझे बताओ कि उम्मियों के नबी मोहम्मद के बारे में तो बताओ। मुसाफिरों ने जवाब दिया, उन्होंने मक्का से अपनी दावत का ऐलान किया और अब वो मक्का से निकलकर यसरब में मौजूद हैं। क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े? अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? कैदी ने पूछा। जवाब मिला, वो बहुत से अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने तो उनकी अताअत भी कबूल कर ली है और अब वो खुद को उनके ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से पुकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों को मुखातिब करके बोला, मैं अब तुमको खुद से मुतल्लिक बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिलेगी। मैं फिर उस जजीरे से निकलूँगा और 40 दिन में सारी दुनिया घूमूँगा। दुनिया की कोई बस्ती और गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ से मेरा गुजरना हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। मैं उन दोनों शहरों में जाने की कोशिश भी करूँगा तो फरिश्ते मेरे सामने रुकावट बन जाएंगे, उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। ये दास्तान हमें एक सहाबी ने सुनाई जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे। ये अजीब व गरीब सा वाक़या देखने के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गए। नाज़रीन इकराम, अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।